बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब republicpolicy.com के प्लेटफार्म से। रिपब्लिक पॉलिसी ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सर्वे करवाया पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर। KP के हल्का डिस्ट्रिक्ट वाइज और हल्का जाती सियासत जो है उसके बारे में क्या वहाँ से फीडबैक आया, नताइज क्या है, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि मुझे और नाज़रीन को बताइए। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ओवरव्यू है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो KPK में जब हम जाते हैं, जब हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जो नताइज सामने आए तो वहाँ पे 6 मुख्तलिफ ट्रेंड नज़र आए हमें। सबसे पहले हम लेते हैं हरीपुर को, तो वहाँ पर PTI का मुकाबला PMLN के साथ, और जब आते हैं मालागढ़ में तो वहाँ पे PTI का मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब पेशावर वैली में आते हैं तो वहाँ पर PTI का मुकाबला जो है वो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब सेंट्रल KPK में आते हैं जिसमें क्वाड डिवीजन है तो वहाँ PTI का मुकाबला ANP और JUIF के साथ है। साउथ में जब जाते हैं डेरा इस्माइल खान और बन्नू की तरफ तो वहाँ PTI का मुकाबला जो है वो JUIF के साथ है। और इसी तरह जब फाटा में जो साबका एक्स फाटा है, अब तो वो KPK का हिस्सा है, वहाँ PTI का जो मुकाबला है वो JUIF और जमात इस्लामी के साथ है। तो यहाँ पर पंजाब की निस्बत KPK में जो पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। पंजाब में 50 से 60% तक है, यहाँ पर 60 से 70% तक जो पॉपुलर वोट है वो PTI के साथ है। और पूरे KPK में आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि हर जगह पे PTI मेन कंटेंडर्स है और उसके साथ मुकाबले के लिए किसी जगह पे PMLN है, किसी जगह पे ANP है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या कहीं पे JUIF है। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल जो पॉलिटिकल वेव है इस वक्त वो आपको PTI की ही नज़र आती है। मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि KPK में जो पॉलिटिकल वेव है उसकी खासी अहमियत है। 2002 के इलेक्शन में या उस वक्त वहाँ MMA की वेव थी और MMA ने जीती और उन्हें गवर्नमेंट बनाई। अब इस वक्त बल्कि 2013, 2018 के इलेक्शन और अब जो 2024 में होने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वेव है वो PTI के हक में है। तो इस वजह से हर जगह पे PTI जो है वो मेन कंटेंडर्स आपको नज़र आती है। अब जो हमारे मेथोडोलॉजी है, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से जाके आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स जो हैं वो हम यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी उसके मुतालिक डिटेल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो KPK में डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलर वोट में से क्या क्या परसेंटेज किस किस सियासी जमात के साथ लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है वो आपको जो 60 से 70% तो पॉपुलर वोट ओवरऑल है। अब पॉपुलर वोट में से किस सियासी जमात के साथ कितने % लोगों ने वाबस्तगी जाहिर की और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीम के ही मुबश्शिर साहब वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से मुबश्शिर नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे मुल्क में हल्का जाती सियासत पे एक ज़िला की सतह पे सर्वे करवाया था जो कि माह अक्टूबर माह नवंबर 2023 में किया था। हमारी वॉलंटियर्स की जो टीमें थीं उन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह पे जाके ये एक सर्वे करवाया था। इसमें हमने जो टारगेट किया, हमारा जो मेन टारगेट था वो यूथ थी, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन का 45% वो नौजवानों पे मुश्तमिल है।
تو ہمارا ٹارگٹ 18 سے لے کے 35 سال کے نوجوان تھے، جس میں عورت مرد دونوں شامل تھے۔ پھر اس میں کاروباری حضرات کو بھی ہم نے شامل کیا، ہمارے جتنے دکاندار، چھوٹے موٹے تاجر، ان سب کی آراء لی ہماری ٹیموں نے۔ تو جو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ 2024 کا جو 8 فروری کو الیکشن ہے اس میں کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے، تو انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کیا۔ ریپبلک پالیسی نے جو سروے کروایا ہے اس کی میتھڈالوجی اور اس کی تفصیلات ہمارے جتنے بھی ریپبلک پالیسی کے اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل پہ ہماری تفصیلات موجود ہیں، اور ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ آپ ان تفصیلات کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہماری میتھڈالوجی، ہمارے سرویز کی تفصیلات وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ریپبلک پالیسی کی جو میتھڈالوجی، اس میں پہلے نمبر پہ پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کی پیمائش ہے کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے، پاپولر ووٹ کتنا ہے اس حلقے کا جس حلقے میں ہم نے سروے کروایا ہے، اور اس حلقے میں ٹریڈیشنل ووٹ کتنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاپولر ووٹ کو ہم نے مزید سیگریگیٹ کیا ہے، یا کہہ لیں بائفرکیٹ کیا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو مین دائرے میں شامل ہیں، جو پاکستان کی مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس پاپولر ووٹ میں ان کی شیئرنگ کیا ہے، ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سارا ایک جامعہ سروے تھا جو کہ ہم نے کروایا۔ ریپبلک پالیسی ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ ان بائسڈ اور امپارشل ادارہ ہے۔ ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی نہیں، کسی مذہبی، کسی لسانی فرقے سے اس ریپبلک پالیسی کا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی مستفید آراء سے، اپنی بہترین آراء سے میں مستفید فرمائیں، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور پرفیکشن کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگ کریٹیکلی جب پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ اپنا ایک ویو اور اپنا جو آپ کی ذہن میں آراء آتی ہیں یا جو آپ کی رائے ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ ہماری غلطی ہے، تو اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے پروگرام کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے بات کی کہ پہلے مرحلے پہ ہم نے صوبہ پنجاب کو کور کیا، اس کے جتنے اضلاع تھے، ان کے ضلع میں کتنی قومی اسمبلی کی سیٹس تھیں، ان کو ہم نے کور کیا، ان کو بتایا پرسنٹیج، پاپولر ووٹ کتنا ہے، ٹریڈیشنل ووٹ کتنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا کا رخ کیا، اس کے کچھ چند اضلاع پہلے ہم نے کر چکے ہیں کور۔ ابھی جو آج کا ضلع ہے وہ ضلع بنوں ہے۔ ناظرین، ضلع بنوں ڈی لیمیٹیشن آف 2023 کے مطابق یہ حلقہ 39 ہے۔ 2018 میں یہ حلقہ 35 تھا۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کے پہلے حلقے جو تھے وہ 272 تھے، جن میں سے 6 حلقے کم ہوئے، اور ابھی جو نیشنل اسمبلی کے ٹوٹل حلقے ہیں قومی اسمبلی کے وہ 266 ہیں، 6 حلقے کم ہو گئے ہیں۔ تو نمبرنگ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ ضلع بنوں کی اگر بات کریں تو اس میں ہم اگر قوموں کی، قبیلوں کی اور ذاتوں کی اگر بات کریں تو اس میں وزیر ہیں، داوڑ ہیں، بنوچی ہیں اور کھٹک ہیں۔ یہ مین قبیلے بھی ہیں اور ذاتیں وہاں پہ جو موجود ہیں۔ اگر ناظرین ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں ضلع بنوں کے، تو اس میں 2018 میں یہ حلقہ 35 تھا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ ابھی حلقہ 39 ہے، جو ڈی لیمیٹیشن 2023 کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے اس کے مطابق۔ تو 2018 کے نتائج کے مطابق عمران احمد خان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں، انہوں نے 1,13,800 سے زائد ووٹ حاصل کیے اور وہ ضلع بنوں کے اس حلقے سے کامیاب قرار پائے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے اکرم خان درانی تھے۔ یہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا اور 1,06,800 سے زائد انہوں نے ووٹ حاصل کیے۔
تیسرے نمبر پہ یہاں سے سیدہ یاسمین صفدر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے 9,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ جب عمران خان جو اس وقت اس قومی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن جیتے تھے، انہوں نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی اور بعد میں یہاں سے جمعیت علماء اسلام نے یہ سیٹ جیت لی تھی جو ضمنی الیکشن ہوا تھا۔ عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اور آج کل وہ پابند سلاسل ہیں۔ ناظرین اگر ہم پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کی بات کریں ضلع بنوں میں، تو یہاں پہ بھی جو ایک پاپولر ووٹ ہے وہ 70% ہے، 70% ہے، اور جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے وہ 30% ہے۔ ٹریڈیشنل ووٹ کو ہم تڑا بندیوں کا ووٹ کہتے ہیں، برادریوں کا ووٹ کہتے ہیں، اور یہ فال کرتا ہے اس میں۔ ہم اگر اس کو مزید سیگریگیٹ کریں تو یہاں پہ بنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 55% ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 41% ہے، اور ادرس جو جماعتیں ہیں فال کرتی ہیں۔ ناظرین یہ ایسا ایک حلقہ ہے جس میں مقابلہ جو ہے وہ سخت ہوگا، کمپٹیشن ہے۔ یہاں سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان صاحب جیتے تھے جو کہ پرائم منسٹر پاکستان الیکٹ ہوئے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا ضلع بنوں کا جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا، اور ریپبلک پالیسی کا ایک موٹو ہے کہ جو انفارمیشن ہے گراس روٹ لیول تک وہ کلیکٹ کر کے، وہ اکٹھی کر کے آپ لوگوں تک باہم پہنچائی جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ضلع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔